السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج تاریخ کے موضوع پر کچھ اہم کتابیں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ اپنے حال اور مستقبل کو سدھار سکتے ہیں، ان کے طریقے پر چل سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے باب پر کون سی پہلی کتاب ہے اردو دان کے لیے۔ سب سے پہلی کتاب ہے تاریخ اسلام، جو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تجلیات نبوت، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، یہ بھی پہلے مرحلہ میں بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے السیرۃ النبویہ، ابن ہشام کی ہے، یعنی سیرت ابن ہشام، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے سیرت ابن اسحاق، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ طبری، امام جریر طبری کی کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد آتی ہے یہ تاریخ طبری، تاریخ الرسل والملوک، جو پورا نام ہے اس کتاب کا، اس کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تاریخ الامت، مولانا محمد اسلم جراج پوری کی کتاب ہے، جو مدارس کے اندر، یہ نصاب کے اندر ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ ملت، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، جو زین العابدین صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تاریخ ملت، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے تاریخ کے باب میں، تاریخ کے موضوع پر، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یہ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب، ہندوستان میں عربوں کی حکومت، ہندوستان میں عربوں کی حکومت، انہوں نے بر صغیر کے تاریخ انہوں نے بیان کی ہے اس کتابوں کے اندر۔ اس کے بعد ہے عرب اور ہند کے تعلقات، مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کی کتاب ہے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے ان کا پڑھنا۔ اس کے بعد ہے عرب و ہند عہد رسالت میں، یہ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے کچھ کھنڈوں میں ان کو بانٹ دیا ہے، جیسے پہلی کتاب عرب و ہند عہد رسالت میں، اس کے بعد ہے خلافت راشدہ اور ہندوستان۔ خلافت راشدہ اور ہندوستان بہت بہترین کتاب، جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ یہ 4-5 کتابیں ہیں جو مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی ہیں، 4-5 کتابیں۔ اس کے بعد ہے خلافت امیہ اور ہندوستان، خلافت امیہ اور ہندوستان، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اہم کتاب ہے، جو مولانا قاضی اطہر صاحب کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تاریخ کے موضوع پر۔ اس کے بعد ہے خلافت عباسیہ اور ہندوستان، انہی کی کتاب ہے، یعنی قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں سیرت کو، تاریخ کو۔ اس کے بعد آتا ہے تجارب الامم و تعاقب الہمم، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، جو ابو یحییٰ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ بھی بہترین امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ عربی تھوڑی بہت بھی جانتے ہیں تو ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، سیاق و سباق سے آپ سمجھ سکتے ہیں تاریخ کو۔ اس کے بعد آتی ہے میرات الزمان فی تاریخ الاعیان، یہ بھی بہترین کتاب ہے، جو عربی میں لکھی گئی ہے اور تاریخ کے باب میں بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، بہت ہی بہترین، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو بہت بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہترین کتاب، ضخیم کتاب ہے تاریخ کے باب میں۔ اس کے بعد آتی ہے المعارف، یہ
المعارف امام ابن قتیبہ کی کتاب ہے، یہ بھی عربی کتاب ہے، اس کا بھی آپ عربی میں مطالعہ کر سکتے ہیں، امام ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر آپ تاریخ کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے المحبر، ابن حبیب کی کتاب ہے المحبر، تاریخ کے باب میں موضوع پر بہت اہم کتاب ہے، اس کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں اور تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تلقیح و فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر، یہ بھی بہترین کتاب ہے، یعنی تلقیح و فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے الکامل فی التاریخ، یہ بھی بہترین کتاب ہے، ابن الاثیر کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امام ابن خلدون کی، ابن خلدون بہترین کتاب تاریخ کے موضوع پر، یہ اردو میں بھی عربی میں بھی ہے، یہ دونوں لغت کے اندر ہیں، یعنی عربی اور اردو دونوں میں ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی۔ اس کے بعد ہے انساب الاشراف، انساب الاشراف بھی جو بلازری کی کتاب ہے، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، اہم کتاب ہے تاریخ کے باب میں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فتوح البلدان، یہ بھی بہترین کتاب ہے، امام بلازری کی کتاب ہے، یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے موسوعۃ و سفیر للتاریخ الاسلامی، یہ بھی بہترین کتاب ہے، موسوعۃ التاریخ الاسلامی، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محاضرات التاریخ الاسلامیہ، محمد الخضرمی کی کتاب ہے، یعنی محاضرات آپ پڑھ سکتے ہیں، تاریخ الامم الاسلامیہ اس کتاب کا نام ہے، محمد الخضری کی یہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور تاریخ کے باب میں انہوں نے تو بہترین انداز میں اس کتاب کو لکھا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیجئے، ضرور کریے اس سب کتابوں کا۔ اس کے بعد ہے تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافتی والاجتماعی، یہ بھی تاریخ کے باب میں کیا ہی بہترین کتاب ہے، پڑھ کر آپ کو لگے گا کہ ہاں کتاب ہے، یعنی حسن ابراہیم کے حسن کی کتاب ہے یہ۔ اس کے بعد ہے دروس التاریخ الاسلامی، معین الدین صاحب کی کتاب ہے، الخیاط یعنی معین الدین خیاط کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے نظام الحکومہ النبویہ المسمى الترابل الاداریہ، یہ بھی بہت بہترین کتاب، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ، امام قطانی کی کتاب ہے جو بہترین انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے عصر خلافت الراشدہ، بہت ہی بہترین کتاب، یہ بھی تاریخ کے باب میں، تاریخ کے موضوع پر آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو اردو دان کے لیے الرحیق المختوم، بہترین کتاب جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ان کتاب کو پڑھ کر آپ تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔